جی السلام علیکم. محمد ندیم چودھری لائف ود ندیم کے ساتھ. کاشف نوید پنسوتا PP 242 فوٹ آباد سے یہ MP ہیں اور یہ نون لیگ سے ریلیٹڈ ہیں. آج ان کے ساتھ ہم ان کے لائف کے حوالے سے اور ان کے حلقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور مزید ان کی کو پرسنل لائف کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم کاشف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. اور ہم سٹارٹ کریں گے جی. آپ کی جو اسٹڈی لائف ہے وہ اسٹڈی لائف آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک آپ نے جو ہے نا وہ اسٹڈیز کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میرا سکولنگ میرے جو آبائی حلقہ ہے تحصیل فورٹ عباس, وہاں سے میری سکولنگ ہے. اس کے بعد میرا میٹرک میرا انٹر وہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, وہاں سے سپیریئر سائنس ہائر سیکنڈری اسکول وہاں سے. اس کے بعد گریجویشن میری FC کالج لاہور سے. اور اس کے بعد آپ کا سیاست میں آنا کس طرح سے پاسبل ہوا؟ یہ آپ کا کوئی خاندانی سسٹم تھا سیاست میں یا آپ نے خود اس میں انیشیٹ لے کے سٹارٹ کیا سیاست؟ ندیم صاحب یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے اور اس میں ایک لمبی ایکسرسائز ہے. میرے بڑے بھائی میرے لیڈر رؤف خالد صاحب 2 مرتبہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں. انہوں نے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا 1990 میں. تو وہاں سے آن ورڈ چلتے کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ پولیٹیکلی وکٹیمائز ہوا کام. میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا FC کالج میں, تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا. نیب کی جو اس وقت کی تھی پولیٹیکلی وکٹیمائز کیا گیا. خالد رؤف جو آپ کے بڑے بھائی تھے یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے؟ رؤف خالد صاحب کا ڈے فرسٹ سے پیپلز پارٹی سے تعلق تھا. 90 سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو پیپلز پارٹی سے ہی ریلیٹڈ تھے. 93 میں آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا الیکشن جو ہے 90 میں پہلا کانٹیسٹ کیا. 93 میں پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے اور 24-25 ہزار کی لیڈ تھی اور پنجاب میں پہلے نمبر پہ ان کے ووٹس تھے 93 میں. اس کے بعد 97 پھر 2002 پھر 2008 میں انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کیا تو 2008 میں آزاد الیکشن جیتا اور پیپلز پارٹی جوائن کی دوبارہ. آپ کس دوران سارے سسٹم میں سیاست میں آئے اور کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ میرا اس دوران 99 میں رؤف خالد صاحب کو اریسٹ کیا گیا, گرفتار ہوئے. نیب نے اس وقت کی جو تھی اس نے گرفتار کیا. اس میں ان کو کنوکشن ہوئی, سزا ہوئی. تو ظاہر ہے ہم 2 بھائی تھے تو میں نے ہی اس سارے کیس کو لے کے چلنا تھا. تو میں چونکہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس لیے میں لاہور میں ہی ہوتا تھا, تو اسی کو لے کے کنٹینیو کیا. پھر ان کے ساتھ ہی الیکشن, ان کے ساتھ ہی پھر نظام چلتے یہاں تک آن پہنچا. MP کا پہلا الیکشن تھا آپ کا یہ جس میں آپ نے ون کیا؟ نہیں, MPA کا میرا ایک الیکشن میں نے بائی الیکشن لڑا. دوسرا الیکشن رؤف خالد صاحب کی وفات کے بعد 2013 کا کانٹیسٹ کیا. پھر 2018 کا الیکشن اور 24 کا. 4 الیکشن میں نے. 2018 میں آپ کو کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے؟ 2018 میں مجھے 32,000 ووٹ جی, انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں, آزاد حیثیت سے. پارٹی بیس نہیں تھا, آپ نے آزاد الیکشن لڑا اور اس میں آپ نے 32,000 ووٹ 32,000 ووٹ لیے. میں نے پیپلز پارٹی کے میں نے جو 10 کا الیکشن لڑا بائی الیکشن اس میں میرے 24,000 ووٹ تھے. 2013 کے الیکشن میں میرا 26,000 ووٹ تھا جنرل الیکشن میں, اور 2018 کے الیکشن میں میرا 32,000 ووٹ تھا. آپ پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور بعد میں آپ نے PTI کو جوائن کیا ہے؟ PTI کو جوائن کیا جی میں نے 2017 میں. اس سے پہلے تھرو آؤٹ ہماری فیملی پورا سسٹم نظام ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھا. کیسے آپ کا آنا ہوا اس میں PTI کی طرف؟ 2013 کا الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا تو اس میں آفٹر الیکشن جو میرے بیفور الیکشن جو بڑے بھائی تھے رؤف خالد صاحب, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جنوری میں, اور مئی میں الیکشن تھا. تو الیکشن کے بعد جو بھی سرکمسٹانسز اس حالات جو سیاسی ہوتے ہیں اس میں بنے, تو اس کے بعد چلتے جو ڈسٹرکٹ کے جو لیڈران تھے, جو ہمارے بھائی تھے, جو PTI کے جو دوست تھے, انہوں نے کنونس کیا 2-3 سال. میں نے بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, بزرگوں سے مشورہ کیا, تو ان کے مشورے کے بعد میں نے 2017 میں PTI کو جوائن کیا. اور 2017 دسمبر میں مئی میں پھر الیکشن تھا. تو مجھے یاد ہے کہ 1 دسمبر کو میں نے جوائننگ دی, اور اس وقت کے جو ساؤتھ پریزیڈنٹ تھے
اسحاق خاکوانی صاحب وہ تشریف لائے، اور اللہ جنت نصیب کرے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان صاحب وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ بھاون نگر کی قیادت ساری میرے گھر آئی، انہوں نے مجھے آ کے کنونس کیا، اور جو لوکلز جو ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز ایم این ایز تھے انہوں نے بھی 1-2 سال وہ کوشش کرتے رہے، تو ان کی محبت میں، ان کے جو حکم سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ اور آپ نے ابھی یہ جو ریسنٹلی الیکشن آپ نے ون کیا ہے، اس میں آپ کا کتنا ووٹ بینک تھا؟ اس میں مجھے 52,000 ووٹس پڑے ہیں جی۔ یہ آپ آزاد جیتے؟ نہیں، ہاں جی، آزاد کیپیسٹی میں میں نے الیکشن 2018 میں آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی، تو آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا؟ 2018 میں نے جی بالکل، بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے۔ میرے سے پیپلز پارٹی ایک میں جماعت میں چلتا آ رہا تھا، یہ وہ کویسچن آپ کر رہے ہیں جس سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، لیکن میرا اپنے بھائیوں سے، میرا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سے، ان کے دوستوں سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست کریں گے، آپ سوشل میڈیا پر اول فول باتیں کریں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سارا دن ٹرولنگ کرتے ہیں، مجھے بیٹھ کے میرے حلقے میں میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا تھا کہ بیٹا اگر سیاست کرنی ہے تو تبصروں میں اور ڈسکشن میں رہنا چاہیے، تو یہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ گندی غلیظ پوسٹیں لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، اور مزے کی بات، میں اس بندے کو سیلیوٹ پیش کروں گا جو بندہ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے میرے پہ تنقید کرے، وہ میرے ساتھ بیٹھے، اچھے برے کوئی بھی کمنٹ کرے، میں اس کو دل سے ایکسیپٹ کروں گا۔ جو لوگ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈیز بنا کے، اور وہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص سیاسی شخصیت ان کا شیوا رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے، کہ وہ اس طرح کے 15-20-30 اکاؤنٹس جعلی بنا کے، تو وہ اس طرح کی گندی سیاست اور گندی پولیٹکس کرتے ہیں، ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، تو مجھے ان کا فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہم نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد ایک گاؤں میں انٹر ہو رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا تھا، اور وہاں پہ کافی کوئی لڑائی جھگڑا بھی دیکھنے کو آیا، اس کی کیا محرکات تھی؟ بس اس کا یہی تھا کہ لوگوں کو اس چیز کا مسئلہ تھا کہ جی آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ نے ہمارے گاؤں میں نہیں آنا، تو وہ خیر اس وقت جذباتی چیزیں تھیں ان کی طرف سے۔ جیسے جیسے الحمدللہ وقت گزرا ہے، میرے اس فیصلے نے، میری اس ایکٹیویٹی نے، اور گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے، چیف منسٹر پنجاب کے، ان کے انیشیٹوز اور ان کی محنت سے، اور اللہ پاک نے جو مجھے ہمت طاقت دی، اس کے بعد آج لوگوں کا کانسیپٹ، آج لوگوں کا نظریہ انتہائی مختلف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے نون لیگ کو جوائن کیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، جو پنجاب کی مشینری ہے، یہ آپ کے ساتھ سارا تعاون کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست میں ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی پارٹی کو، ان کو کنونس کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی تابعداری ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے، فنڈز ملنے چاہیے، تو میں اپنی گورنمنٹ پہ، اپنی پارٹی پہ میں 100% مطمئن ہوں۔ تعلیم کے حوالے سے سی ایم پنجاب جو آپ کی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کیا کیا ہے، اور آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت سارے انیشیٹوز ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر تحصیل لیول پر نواز شریف اسکول جو ہیں، ایمیننٹ اسکولز جو ہیں، ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور فری آف کاسٹ بچوں کو ایجوکیشن، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن، اور میری کانسٹیٹوئنسی میں بھی اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور باقی تحصیلوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی منسٹر ایجوکیشن کی طرف سے ایک مجھے میسج آیا ہوا تھا جس میں سی ایم صاحبہ اور تمام وہ سکولز کے لوگ موجود تھے اس میٹنگ کے اندر، اور جو انہوں نے تقریباً ہر پارلیمنٹیرین سے شیئر کیا، جن جن لوگوں نے وہ سکول ہائر کیے، وہاں پہ پوزیشن یہ تھی کہ جو انرولمنٹ تھی، کسی کی 2 تھی، کسی کی 10 تھی، کسی کی 15 تھی، اور آج ہر اس اسکول میں کسی کی 400 ہے، کسی کی 500 ہے، کسی کی 300 ہے، کسی کی 600 ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نظام تعلیم جو اس میں محنت کر رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ اور ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات صاحب، جو ان کی پالیسیز ہیں، اس سے
جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں, چولستان ہے, بارڈر ایریاز ہیں, جو دیہاتی ایریاز ہیں, وہاں سے انرولمنٹ بڑھ رہی ہے اور بچے اور بچیاں اسکولوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور ان کو فری آف کاسٹ جو یہ سہولت ہے, جو ایجوکیشن ہے, یہ مہیا کی جا رہی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کی کوئی ری ویمپنگ یا کوئی نئے ہاسپٹلس, اس پہ آپ کا کیا کام ہے؟ اس میں میری کانسٹیچوئنسی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 150 کلومیٹر اس کی لائن لینتھ ہے. 40 کلومیٹر میں نے فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کی کہ جتنی بڑی میری کانسٹیچوئنسی ہے, یہ عام روٹین میں میرے جتنے ایم پی ایز ہیں, جو کولیگس ہیں, وہ اتنے حلقے میں سے 3 سیٹیں ہوتی ہیں. تو جہاں سے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں, جو میری کانسٹیچوئنسی ہے, 150 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے, 40 کلومیٹر اس کی ویتھ ہے. بہت بڑا حلقہ ہے جی آپ کا. بہت بڑا حلقہ, اور اس میں ماشاءاللہ 300-400 کے قریب ٹوٹل گاؤں ہو جاتے ہیں. ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں آپ کے حلقے میں؟ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی ہے جی میری تحصیل کی, اور تقریباً 4-4.5 لاکھ, 4 لاکھ کے قریب, 3.5 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں. تو بہت لمبا چوڑا حلقہ ہے. اور اس میں ہاسپٹل کے حوالے سے ہاسپٹلز, اس میں میرے 3 ہاسپٹلز ہیں. RHC کھچی والا, RHC مروٹ جو فورٹ آباد سے 70 کلومیٹر دور ہے, اور THQ فورٹ آباد. تو تینوں جو ہیں, RHC مروٹ جو ہے اور RHC کھچی والا جو ہے, جس دن میں نے اوتھ لیا تھا اس کے بعد میں نے پہلے ہی 2 ماہ میں ان کی انوگریشن کی, اور الحمدللہ 1.5 کے اندر آج وہاں کا آپ وزٹ کریں, اور زبردست مریم نواز صاحبہ نے جو فنڈنگ کی ہے اور جو انیشیٹوز لیے ہیں, اس کی کمپلیٹ ریویمپنگ ہو گئی. اور 26 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, BHUs ہیں, ٹوٹل ریویمپ ہو گئے ہیں. اور ایون کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو ڈسپینسریز جس کو پرانے وقت میں کہتے تھے وہاں پہ. اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں, جو پہلے کے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مطلب 70 سال کی ہسٹری میں پہلے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو؟ نہیں, بالکل اس طرح کی ایکٹیویٹی. اور الحمدللہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں پہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے. اور RHCs اور جو THQs ہیں, بہترین وہاں پہ ریویمپنگ بھی ہوگی, اور وہاں پہ سہولیات بھی مہیا کی. ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ, ایئر ایمبولینس کے اندر آپ ایک پیشنٹ کو لے کے لاہور آ رہے ہیں. جی بالکل, میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, کہ میرے ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں سب سے جو بہترین کام اس ٹائم ہیلتھ میں ہو رہا ہے, وہ ہمارے ایئر ایمبولینس سروس کے حوالے سے. تقریباً 400 کے قریب 1 سال کے اندر پیشنٹس بہاول نگر سے لاہور منتقل کیے جا چکے ہیں, جس میں سے 100+ جو پیشنٹس ہیں وہ میری کانسٹیچوئنسی کے ہیں. اور میرے حلقہ میں بھی ایئر اسٹرپ تھی جس کو ایڈ کیا گیا, اس میں کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل کوئی وجوہات تھیں اس کی روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جس کی وجہ سے تھوڑے سے پرابلمس میں چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس کو بھی دوبارہ فعال کیا جائے گا. لیکن بہاول نگر ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے یہ سروس ایکٹیو ہے, اور جتنے بھی وہاں سے پیشنٹس آتے ہیں وہ فری آف کاسٹ لاہور آتے ہیں. یہاں پہ ان کی یا تو سٹنٹنگ ہونی ہوتی ہے یا سرجری ہونی ہوتی ہے, یہ 100% فری آف کاسٹ ہے, اور بغیر کسی ایک پیسے کے خرچ کے وہ وہاں سے بائر یہاں آتے ہیں, اور یہاں سے VVIP طریقے سے ان کو اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا یہاں پہ, اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ جب واپس جاتے ہیں تو 10,000 روپیز پر پیشنٹ ان کو رینٹ بھی دیا جاتا ہے, گاڑی کی صورت میں. مطلب رینٹ پے کرتے ہیں واپسی, رینٹ پے کرتے ہیں واپسی کا, اور 1 مہینے کی میڈیسن ان کو ساتھ بیگ میں دیتے ہیں. اور جو سب سے مزے کی بات ہے کہ میں مطلب یہ پہلے ہمارے پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جب وہ پیشنٹ گھر پہنچتا ہے تو اگلے مہینے کی 28-29 تاریخ کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ڈور ناک کر کے ان کو اگلے مہینے کی میڈیسن فری دی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کا یہ بہت بڑا اقدام ہے ہیلتھ کے حوالے سے؟ جی بہت بڑا اقدام ہے, بہت زبردست اقدام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا دور دراز چولستان کا علاقہ ہے, اور وہاں سے مروٹ میرے سے 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر آگے تک میری کانسٹیچوئنسی ہے. تو وہاں سے لوگ ہیڈ انجری ہوتی ہے یا ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہاں سے فوراً 1122 کی سروس کے ذریعے وہ لاہور آتے ہیں, اور فری آف کاسٹ یہاں سے واپس جا رہے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے 1122 بھی آپ نے اس پہ بھی کوئی ورکنگ کی ہے؟ جی بالکل, میری تحصیل چونکہ بہت لمبا چوڑا حلقہ ہے, تو میری ریکویسٹ پر مہربانی کی ہے DG 1122 ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, اور مروٹ کے لیے 2 ایمبولینسز وہاں پہ مہیا کی ہیں. اور ابھی جو نیا کانوائے آیا اس میں ایک نئی ایمبولینس ہمیں فورٹ آباد کے اس جو ہے شامل کیا گیا ہے کانوائے میں,
اور الحمدللہ ابھی بہت بہتر پوزیشن ہے. کاشف صاحب، پچھلے دنوں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی ایم پی اے کو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئی فون دیا جاتا تھا. اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ آپ اس کے آئی وٹنس ہیں؟ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے اس بات کی 12 دفعہ واضح کی ہے بات کہ یہ چیزیں روٹین میں چلتی رہتی ہیں، لیکن میرے ساتھ اس چیز میں جو پبلکلی جن کو احساس نہیں ہے اور جس پہ ہمارے اپوننٹس نے بھی بات کی، گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے، یہ میں نے کبھی بھی بات نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ آئی فون کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو جہاز لے لے کے اڑتے رہے، لوگ تو جلسے کے مینج کرتے رہیں، پورے کروڑوں روپیہ لگتا ہے جلسوں میں، لوگ تو بہت کچھ کرتے رہیں. یہ موبائل فون تو چھوٹی سی چیز ہے، گاڑیاں تک ٹریول ہوتی رہی ہیں، شفٹ ہوتی رہی ہیں. ہاں، جیسے علیم خان صاحب کا بھی ذکر آتا ہے اور ترین صاحب کا بھی ذکر آتا ہے. دیکھیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خان صاحب کا کچن بھی چلاتے تھے، ہم تو اے ٹی ایم مشینز اے کہتے ٹی ہیں. ایم مشینز کہا جاتا ہے. تو یہ تو معمولی سی بات ہے، ہمیں فضول میں اس کو مطلب. پچھلے دنوں ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا ہے جس میں ایک موصوف ہیں شوکت بسرا جن کا نام ہے، وہ آپ کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ کاشف پنسوتا صاحب ایک کونسلر کے الیکشن جو ہے نا وہ نہیں جیت سکتے. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یا آپ نے اس پہ کیا ان کو جواب دیا ہے؟ نہیں، اس کا شوکت بسرا صاحب دیکھیں جی، ہم نے اکٹھے سیاست کرتے رہے، اکٹھے الیکشن لڑتے رہے اور ہمارا بڑا اچھا سفر گزرا ہے سیاسی. لیکن وہ بھائی 2-3 سال کے بعد جب سے مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں اور جب سے ان کے مسائل بنے ہوئے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں چوری اپنے حلقہ میں، اور وہاں پر قانون کا سامنا کرنے کی بجائے وہ ایک جس طرح سے ایک ہوتا ہے انسان کہ اپنی سستی شہرت کے لیے وہ آئیں، اپنی بات کریں اور اپنی بات کر کے وہ وہاں سے چلے جائیں. لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک غلط بات کی جو کہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی. تو اس میں نے ان کو ایک لاسٹ ان کو پہلی تو بات ہے کہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ہمارا بڑا اچھا تعلق گزرا اور اچھا ٹائم گزرا. باقی ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کیا کیسے کس طرح ہوتا ہے سیاست میں. لیکن اس کا میں صرف یہی کہوں گا کہ جب میں کسان کونسلر بنا تھا نا، تب بھائی جان کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے، ان کا سیاست سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ جی میں 2005 کی بات کر رہا ہوں، اور میں کونسلر بھی بنا تھا، اور کونسلر بھی میں کوئی وارڈ کا نہیں بنا تھا، میں پورا تحصیل کسان تحصیل پوری سے میں نے ریزرو سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا باقاعدہ، اور اس بیس پہ میں ہاؤس کا ممبر منتخب ہوا تھا تحصیل کونسل فورڈ آباز کا. جس بیس پہ میں وہ کونسلر منتخب ہونے کے بعد میں نے نائب تحصیل ناظم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور اس پہ اتنے سخت کمپٹیشن کے بعد میں پورے علاقے کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، بڑا لمبا الیکشن تھا، اس میں بڑے لڑائی جھگڑے اور بڑے ایشوز بنتے رہے، اور اس میں واحد ایم پی اے واحد نائب تحصیل ناظم تھا جو پورے پنجاب میں ان اپوز منتخب ہوا تھا، بلا مقابلہ منتخب ہوا تھا، آن ریکارڈ یہ بات ہے. اور وہ میں ہوا تھا 2005 کے الیکشن میں، اس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں. تو یہ باتیں کرنا اور سستی شہرت حاصل کرنا یہ میرے بھائی کا پرانا شیوا رہا ہے، تو میں اس کو بودر نہیں کرتا ان چیزوں کو. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے اب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کتنی ڈیولپمنٹ کروا لی ہے اور کون کون سے پروجیکٹ آپ کے آن گوئنگ چل رہے ہیں؟ میرا جی فقیر والی سے فورٹ آباز کارپیٹ روڈ جو تقریباً ہاف سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور وہ آگے بڑی تیزی سے کام شروع، اور انشاءاللہ 2-4 مہینوں میں یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد 86 موڑ سے منصورہ ایک مین روڈ کا تھا، اس کی ریہیبلیٹیشن تھی، وہ نیا روڈ تو ابھی منظور نہیں ہوا، لیکن وہ اس کی جو وہاں پہ جو لوکل سچویشن تھی اس میں بہت حد تک ابھی ٹریولنگ میں بہتری آئی ہے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی ہونا باقی ہیں. اور اس طرح سے ڈاراں والا سے فورٹ آباز یہ بھی بڑا بہترین روڈ ڈیولپ ہو گیا. اور میرے حلقے میں، میری کانسٹیچوئنسی میں بہت سارے روڈز ایسے ہیں جو ابھی نئے کارپیٹ روڈز جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق جو گاؤں سے شہر تک کا جو ایک ان کا انیشیٹو ہے، اس میں کافی سارے روڈز میرے پائپ لائن میں،
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چولستان کے حوالے سے بھی کافی بہتری، کافی فنڈز جاری ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان پہ کام جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پارٹی چینج کر کے نون لیگ کو جوائن کیا ہے، آپ کے ساتھ نون لیگ والے پراپر جو گورنمنٹ ہے، جو مشینری ہے، وہ کوآپریٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل بالکل کر رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ مطلب میں بیٹ کے نشان سے نہیں تھا، انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے اور مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، اور اب تک کی جو پوزیشن ہے اس میں 2 سال، سوا 2 سال ہونے کو ہے۔ تو میں اپنی اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو میں نے اپنے حلقے کے لیے، جو میری خدمات ہیں، جو میں نے محنت کی ہے، جو میں نے کوشش کی ہے، جو میں نے کاوش کی ہے، اس پہ میں 100% مطمئن ہوں، اور میں اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ایڈمنسٹریشن کا، ڈپٹی کمشنر بھاول نگر کا جو تھے وہاں پہ، اور سی ایم ہاؤس کا، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، کہ جن کی وجہ سے، جن کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو ان 2 سالوں میں میرے حلقے میں سٹارٹ ہوئے، اور انشاءاللہ جب ٹینیور کمپلیٹ ہوگا تو بہت ساری چینجنگ اور بہت ساری چیزیں جو ہماری عوام کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو ان کی ڈیمانڈس تھیں، وہ انشاءاللہ کافی حد تک مکمل ہوں گی۔ اور اس میں بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو انیشیٹو ہے سی ایم پنجاب کا، میں اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں میرے ابھی ایک سہولت بازار وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کہ میری 5 تحصیلیں ہیں فورٹ آباز کی، کسی تحصیل میں وہ انیشیٹو اس کا نہیں ہوا، آغاز نہیں ہوا، تو وہ میرا آخری مراحل میں ہے، اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا آپ مطمئن ہیں پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ پورا ہوں۔ کوآپریٹ جی کر رہی ہے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب کچھ آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ آپ کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو آپ دنیا میں کس کس کنٹری میں آپ نے وزٹ کیا ہے؟ میں نے جی سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں سے دبئی، اور پچھلے سال میں نے یورپ کا وزٹ کیا ہے، لاسٹ ایئر ساؤتھ افریقہ گیا تھا، اور ابھی آپ نے آج مجھے ادھر پکڑ لیا ہے، لیکن میں ابھی تیاری کے آخری مراحل میں تھا، تو صبح میں نے اللہ کے گھر پھر جانا ہے عمرے کی سعادت کے چلے لیے۔ ماشاء اللہ عمرے پہ جا رہے ہیں جی آپ، چلیں الحمدللہ، جی، بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو۔ الحمدللہ، تھینک یو۔ اور آپ اپنے کچھ شوق کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ہیبٹس کیا ہیں؟ سنا ہے آپ کو شکار کا بہت شوق ہے۔ بس یہ تو بچپن سے ہی ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے بندے کو یہ شوق ہے۔ ٹریولنگ کا شوق ہے، ڈیزرٹ مطلب ریلیٹڈ ایریا ہے میرا، اور بڑی ایکسپیرینس بھی ہے، جیپ ریلیز میں ہاں، پارٹیسپیٹ جیپ کرتا ریلی میں رہتا بھی ہوں۔ آپ شانہ بشانہ نظر آئے ہیں۔ جی پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں، اور چونکہ وہ میری کانسٹیچوئنسی سے بلونگ کرتی ہے اور میرے حلقے میں فعال ہوتی ہے چولستان جیپ ریلی، اس حوالے سے بھی، اور بچپن سے ہی ڈیزرٹ ریلیٹڈ ایریا ہے ہمارا، اور بچپن سے ہی مجھے شوق ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ 2 سے 3 لفظوں کے اندر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، آپ ان کے کام کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ سپر وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آپ مطمئن ہیں ان کے کام سے؟ میرے خیال ہے 3 لفظ ہی آپ نے بولے، اور ان 3 لفظوں میں ہر چیز مکمل ہوگی۔ قیصر صاحب، آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے کی عوام کو زندہ دلانے فورٹ عباس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں اور انسانیت کی تذلیل مت کریں۔ یہ میرے استاد محترم نے ایک بات مجھے سکھائی تھی، اور آج تک میرے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور بڑا کچھ سیکھا اس بات سے۔ اور دوسری میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے تئیں میں بات کرنی چاہ رہا ہوں آپ سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے، اپنے بھائیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنے سیاسی معاملات بڑھتے رہتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اوریجنل آئی ڈی سے میرے خلاف پوسٹ کریں۔ فیک اکاؤنٹ سے آپ کو نہ کریں۔ مجھے سخت نفرت ہے، اور میں بودر بھی نہیں کرتا۔ یہ زیادہ جھوٹے لوگوں کی نشانی یہی ہے، فیک اکاؤنٹس بنا کے کسی کیونکہ کی میرے کریکٹر جو اسیسیشن۔ محترم اپوننٹس ہیں اس ٹائم پہ، جن کو میری بڑی تکلیف ہے مسلم لیگ نون میں جانے کی، وہ ان کا وتیرہ ہے کہ وہ 20 30 40 اکاؤنٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک پوری ٹیم تیار کی ہوئی ہے فیک اکاؤنٹس کی،
اور اس کو اگر کوئی بھی میرے خلاف بدتمیزی والا رویہ اختیار کرنا ہے, گالم گلوچ والی سیاست کا کرنا ہے, کیونکہ اس کا کوئی سر پاؤں تو ہوتا نہیں اس اکاؤنٹ کا. پچھلے دنوں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جنہوں نے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہاں جی, استغفر اللہ انہوں نے آپ کی ڈیتھ ڈکلیئر کر دی تھی. ہاں جی, دیکھیں اس حد تک مطلب ذہنی سوچ ہماری بن چکی ہے کہ میرا جنازہ بھی کروا دیا گیا, میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور سارا, اور پھر وہ بندے ہم نے ٹریس آؤٹ کیے اور اوریجنلی وہ بندے ہم نے گرفتار کیے پولیس نے, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, وہ جینون لڑکے انہوں نے ایڈمٹ کیا, انہوں نے اسٹامپ پیپر پہ اپنا ایفیڈیوٹ دیا, اپالوجائز کیا انہوں نے, اور پھر ان کی جا کے ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اس کو کنٹینیو کر نہیں سکتے. تو دیکھیں وہ تھی میری ذات کے حوالے سے, میری ڈائریکٹ مجھے انہوں نے, میری فیملی, میرے دوست, میرے عزیز و اقارب, ہزاروں لوگ تھے جو ان کی اس پوسٹ سے, بڑا تکلیف والا لمحہ تھا, تکلیف والا مرحلہ تھا. تو باقی یہ جو سیاسی پوسٹ ہیں مجھے ان سے تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی ہے ان کی سوچ سے, تکلیف ہوتی ہے ان کی پرورش سے, تکلیف ہوتی ہے ان کی اس حرکت سے کہ ایک بندے کی آپ چوری اور آپ غلطی سے اگر ایک بات آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو آپ میرے سے ٹیبل ٹاک کریں. میں آج آپ کے پروگرام میں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے. جو بھی میں نے باتیں کی, اگر شوکت بسرا صاحب کے حوالے سے میں نے آخری لاسٹ پوڈ کاسٹ میں باتیں کی ہیں تو میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں نے ان کی بات کا جواب دیا کہ اگر میں تو کامیاب ہو گیا, جیسے بسرا صاحب نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان کے ووٹوں کی وجہ سے جیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کی بات میں کسی حد تک اگر مانوں تو میں تو جیت گیا, تو وہ کیوں نہیں جیت سکتے, پھر بھی نہیں جیتے, وہ پھر بھی نہیں جیتے. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ میرے ساتھ آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک میں بات کر سکتے ہیں اور میں آپ کو مطمئن کروں گا. نہ کر سکا تو آپ جس طرح کی بات مرضی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کریں, لیکن اگر آپ بات کرنے کی بجائے, اس پہ ڈسکس کرنے کی بجائے, اس پہ آپ سوشل میڈیا پہ گندی باتیں اور فضول حرکتیں شروع کر دیں گے تو وہ کردار کشی نہیں کرنی چاہیے عوام کو. میرے نزدیک مجھے وہ اپنے گھر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, میں ان کے آواز پہ طاری ہوا ہوں, میں ان کے مطلب میں ان پہ پورا حاوی ہوں دوسرے طریقے سے کہ وہ مجھے ہی گھر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, مجھے ہی 24 گھنٹے اپنے ان کے ذہن پہ میں نقش ہوں, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے, یہ اس کے اگینسٹ اسی لیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ تو میں نے کرنی اپنے علاقے کے لیے, میں نے ایک ڈیسیژن لیا, میں نے اپنے علاقے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے میں نے, اور اس پہ میں 100% ابھی تک مطمئن بھی ہوں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں, اس کا فیصلہ تو کرے گا اگلا الیکشن, کہ میں کس حد تک میں نے سرو کیا, کس حد تک پبلک دیکھے گی نا, عوام دیکھے گی کہ میں نے کس حد تک برادریزم کا خاتمہ کیا, کس حد تک میں نے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے محنت کی, اقتدار کے ایوانوں میں آ کے میں نے کس حد تک آ کے کوشش کی, کاوش کی, کس حد تک میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی, کس حد تک میں نے لوگوں کے دن اور رات, ان کے جو روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کوشش کی. میرے ڈیرے بند رہے ہیں, میرے ڈیرے کھلے رہے ہیں, میرے لوگوں کے ساتھ عوامی رابطہ کیسا رہا, میں نے پیچھے بھی MPAs آتے رہے ہیں, لوگ کمپیریزن کریں گے اس کا انشاءاللہ, اور اس میں ابھی تک اپنے اس فیصلے سے میں 100% مطمئن ہوں. قائد صاحب بہت شکریہ, آپ کو شارٹ ٹائم کے نوٹس کے اوپر بلایا اور آپ نے ٹائم دیا. ندیم چودھری لائف ود ندیم کے ساتھ آپ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.